نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ سود کو مٹھاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور سود خور کو برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جو سود خور ہوگا، فرمایا کہ نہ اس کا صدقہ قبول کرے گا، نہ حج اس کا قبول ہے، نہ جہاد اس کا قبول، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک اس کا قبول۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سود خور یہ سارے اچھے کام کرے، حج کرے، وہ جہاد میں جائے، وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، وہ صدقہ دے، لیکن سود خور کے یعنی وہ سود لیتا ہے اور سود دیتا ہے، ایسے سود خور کے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ سود کو مٹاتا ہے، اسے سود پسند ہی نہیں، اور فرمایا کہ جبکہ صدقہ اور خیرات کو وہ بڑھاتا ہے، اور دنیا میں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں، ان کے مال کو دنیا میں بھی بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا فلسفہ بھی اللہ نے ایک آیت میں دے دیا، بڑا خوبصورت آیت ہے، 21ویں پارے میں آیت آتی ہے سورہ روم میں، فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ فرمایا تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو، تو فرمایا وہی لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے بتا دیا کہ مال بڑھتا کن کا ہے، تو کہا جو زکوٰۃ دیتے ہیں حقیقت میں اپنے مال کو وہی بڑھاتے ہیں، سود خور اپنے مال کو کبھی بھی نہیں بڑھا سکتا۔ تو یہ بات پتہ چلی، اور صحیح بخاری میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور چاہے ان کی حیثیت ایک کھجور کے برابر ہو، ان کی فضیلت سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھجور برابر، یعنی کھجور کتنی سی ہوتی ہے، فرمایا اس کے برابر حلال کمائی سے وہ صدقہ اللہ کی راہ میں دے، اللہ اس کے کھجور کے برابر صدقہ کرنے کو قبول فرماتا ہے، اور فرمایا اللہ رب العالمین قبول ہی نہیں بلکہ اس صدقے کو فرمایا قبول فرمانے کے ساتھ اس کو بڑھاتا ہے اور اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ جو تم نے اللہ کی راہ میں کھجور کے برابر دیا، اللہ رب العالمین اس صدقے کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ یعنی کل قیامت کے دن وہ دیکھے گا بندہ کہ صدقہ وہ میں نے ایک روپیہ ہی صرف اللہ کی راہ میں دیا، لیکن خالصتاً حلال کی کمائی کا دیا، تو وہ حلال کی کمائی کا وہ ایک روپیہ جو ہے کل قیامت کا دن دیکھے گا کہ صدقہ اس کے پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین اسے بنا دے گا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو، الفاظ پر غور کیجئے کہ کہا بھی ایمان والوں کو، پھر کہا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایمان کا تقاضا جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ اس بات کا، تقویٰ کی روح کیا ہے، اور تقویٰ کی روح یہ ہے کہ بندہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے، اور حرام سے بچنے کے لیے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ وہ سود ہے، تو کہا اس سے بچو۔ اگر سود کے حرام ہونے سے پہلے مقروض پر سود لازم ہو گیا تھا، تو اب تک
اگر اس نے کچھ سود لے لیا تھا اور کچھ باقی تھا تو یہ سود کے حرام ہونے کا اب جو حکم آ گیا تو کہا جو سود پہلے لے لیا تھا وہ واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن آئندہ بقایا سود بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ مفسرین کہتے ہیں ان اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو سود کی حرمت سے پہلے سودی لین دین کیا کرتے تھے اور ان کی بھاری رقمیں جو سود کی تھی وہ لوگوں کے اوپر باقی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے وہ سارا سود چھوڑ دیا۔ اب اس سے اگلی آیت وہ بڑی قابل غور ہے، سود لینے والوں کے لیے بڑا اعلان اللہ رب العالمین نے اس سے اگلی آیت میں کیا۔ وہ اعلان کیا ہے وہ سنیے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی سود نہیں چھوڑو گے تو پھر سن لو کیا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ یہاں پر سود کی حرمت کا مکمل حکم نازل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو بھی سودی لین اب جاری رکھے گا تو اللہ رب العالمین سے وہ جنگ کا یقین کر لے، اور کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرے اور لڑائی کا تصور کر لے، کہ جو اللہ سے لڑائی کا تصور کر کے تو سوچے کہ اس کے لیے تباہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا، اور جب یہ صحابہ میں سے جن اصحاب نے یہ بات سنی تو جن کے سودی مطالبات تھے انہوں نے چھوڑ دیے اور انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ یہ کہہ کر تائب ہو گئے کہ ہم میں سے کس کی مجال ہے یا کس میں یہ طاقت ہے کہ جو اللہ سے لڑائی لڑے، تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا۔ لیکن آج 70 سال ہو گئے اور جہاں سودی معاملات ہیں ان کے دانشور اپنے آپ کو جو اسکالر کہلاتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند کہتے ہیں، اس کے لیے وہ قوم کو توبہ کروانے کے بجائے، وہ سودی معاملات کو روکنے کے بجائے، وہ لوگوں کو سود سے روکنے کے بجائے، بلکہ وہ لوگ خود اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں اور سود کی اہمیت کو دوسرے نام دے کر اس پر آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں اور کتاب لکھ کر وہ اپنے کالم کے ورق کو سیاہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ان آیت میں بڑا پیغام ہے۔ یاد رکھیے گا، پورے دین میں دو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، قرآن سے پتہ چلتی ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ کن لوگوں سے اللہ نے اعلان جنگ کیا۔ یہ تو آپ نے سن لیا قرآن کی آیت کہ جن سے اللہ کا اعلان جنگ ہے، سود خوروں سے، اور دوسرا کن سے اعلان جنگ ہے، وہ حدیث پاک بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، تو میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا۔ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے اور سود خوروں سے بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو، تو توبہ سے کیا مراد؟ یا مفسرین نے فرمایا کہ جو تمہارا اصل دیا ہوا قرض ہے وہ تمہارے لیے لینا جائز ہے، اس کا تم مطالبہ اس مقروض سے کر سکتے ہو، لیکن سود تم نہیں لے سکتے۔ جو تم نے پہلے لے لیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اب سود کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا، اب تم سود نہیں لے سکتے۔ جو اصل رقم ہے وہ تمہیں بالکل پوری ملے گی، اس میں سے کچھ نہیں کٹے گی، اور تمہارا قرض لینا جائز ہے۔ آخر میں اس جملہ جو تھا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان کوئی پہنچائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم مقروض سے اپنی رقم لے کر اس سے زیادہ لے کر اس پر ظلم نہ کرو، اور اصل رقم یعنی جو تمہاری قرضے کی رقم ہے اس سے کم بھی لے کر نہ تم اپنے آپ پر ظلم کرو۔ یہ آیت تو سود خوروں کے بارے میں تھی، اور لیکن اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت عمومی زندگی، ہماری پوری زندگی میں بھی یہ جو آیت کا حصہ ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، تو اس میں یہ ہے کہ شریعت اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نہ
ظلم کبھی کیا جائے اور نہ ظلم کو برداشت کیا جائے۔ آج ہم ظلم برداشت کرتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم اندھے بن جاتے ہیں، کسی کو ظلم روکتے نہیں۔ تو اس آیت میں بتایا گیا نہ ظلم کیا جائے نہ ظلم برداشت کیا جائے، یعنی ظلم کو انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہو، طاقت دی ہو، صلاحیت دی ہو تو وہ ظلم کو روکے۔ ظلم کو روکنے کا کہا گیا، ظلم کو برداشت کرنا جو ہے وہ ظالم کو مزید اپنے جرم کر اس کو جری کر دیتا ہے، اور جہاں اب وہ درگزر کی صورت بنتی ہو وہاں انسان کو اختیار ہے وہ معاف کر دے۔ لیکن شریعت کا ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان برداشت کرو۔ تو یہ ہمیں ایک اصول قرآن نے دے دیا۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر مقروض تنگ دست ہو، اب یہ دیکھیے سود کی بات ختم ہوئی، اب سود جس سے سود تو تم نے نہیں لینا لیکن تم نے قرض دیا تھا کسی کو، اب قرآن اس کے بارے میں بتاتا ہے، سنیے، کہتا ہے اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ یہاں پر قرض دار کو مہلت دینے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تنگ دست ہے، اس کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ آتی ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے 2 حدیث مبارکہ رکھتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو قرض دیں، اگر وہ تنگ دست ہو تو اسے مہلت دینے والے کو اللہ کیا اجر دیتا ہے۔ سنیے، مسلم شریف میں حدیث پاک آتی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچائے تو وہ کسی مفلس کو یعنی اس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ یعنی یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اگر کوئی کنگال ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی آپ نے مقروض کو قرض دے دیا، اگر آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے یا تو اسے مہلت دے دیں یا اسے معاف کر دیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے کا جب فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ مرنے سے پہلے بھی وہ کیسے نوازتا ہے، اگر وہ چاہے تو بندے کو کیسے نواز دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں غور کیجئے گا کہ مرنے والے سے سوال کیا، کیا تجھے کوئی اپنا اچھا کام یاد ہے؟ تو اس نے کہا میرے علم میں کوئی اچھا کام مجھے یاد نہیں۔ اس سے کہا گیا چل غور کر لے۔ اس نے غور کیا تو اس نے کہا صرف ایک عمل تھا میری زندگی میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتا تھا، اگر مالدار بھی مجھ سے مہلت مانگتا تو میں اسے بھی مہلت دیتا تھا، اور تنگ دست سے درگزر فرماتا، یعنی جو بالکل تنگ دست ہوتا تھا اسے تو میں معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتے سے فرمایا تم اس سے درگزر کرو، یعنی موت کے وقت۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں حاضر اس معاف کر دینے والے پر آسانی کرنے اور تنگدست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے میرے فرشتوں اس بندے کو معاف کر دو۔ یہ دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیتا تھا قرضے، آج میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی بخشش کا بہانہ بن جائے کہ بندہ اگر کسی کو دنیا میں معاف کر دے تو اللہ رب العالمین اسے نواز دیتا ہے۔ اور اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، وہ تو صرف نیتوں کو جانتا ہے کہ میرا بندہ کس خالصتاً نیت سے بندوں کو دیتا ہے۔ تو یہاں پتہ چلا مالداروں کو بھی مہلت دیتا تھا، تنگدست کو بھی۔ تو تجارت کرنے کا ایک اصول پتہ چلا اس حدیث پاک میں، بندہ اچھے اخلاق سے تجارت کرے تو اللہ اس کی تجارت میں برکت دیتا ہے، گاہکوں کو سے لڑائی نہ کرے۔ آج بدقسمتی سے میں بھی کبھی کبھی سودا خریدتا ہوں تو لوگ
پل بھر میں جھوٹ، یعنی تجارت بھی کر رہے ساتھ جھوٹ بھی بول رہے، اور ایسے الفاظ کی ہیرا پھیری کرتے ہیں کہ سامنے والے کو سمجھتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہے، اور میں ہی عقل مند ہوں، میں تجارت کرنے والا سب سے اچھا سیلس مین ہوں، اور میں سامنے والے کو بے وقوف بنا کے اس سے زیادہ لے لوں، تو وہ چاہے کتنا بھی بے وقوف لوگوں کو بنا لے، لیکن اس بارگاہ میں جانا ہے جہاں اس نے حساب دینا ہے۔ اور یہاں اس آیت سے میں آپ کو ایک اور بات بھی، مولا علی کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، پہلے لوگ غلام ہوا کرتے تھے، آپ کو پتا ہے کہ غلامی کا دور، اس میں ایک غلام حاضر ہوا، اس میں جس غلام کو آزاد ہونا تھا اس کو مکاتب کہا جاتا ہے، وہ غلام اپنی یعنی اتنی رقم وہ مالک بتا دے تو وہ کہیں سے بھی محنت کر کے لا کے مالک کو دے دے، مالک اسے آزاد کر دیتا تھا۔ تو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آزاد ہو جاؤں، لیکن آپ میری کچھ مدد فرمائیں۔ تو حضرت علی نے اسے جو کلمات سکھائے وہ ہمارے لیے بھی بڑے قیمتی کلمات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلمات سیکھے ہیں، کیا میں تجھے وہ نہ سکھا دوں؟ اور ان کلمات کی برکت سے اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہوگا اللہ تعالیٰ وہ تجھ سے ادا کروا دے گا، یعنی کسی پر اتنا قرضہ ہو تو اگر ان کلمات کو پڑھے تو وہ اللہ اس کا قرضہ اتر جائے گا، لیکن خالصتاً نیت سے پڑھے، وہ کلمات آپ سنتے بھی ہیں دعاؤں میں بھی، وہ دوبارہ سن لیجئے، اگر کسی کا قرضہ ہو تو یہ کلمات پڑھے، انشاءاللہ اس کا قرضہ اتر جائے گا۔ اور اس کا میں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اتنی سی دعائیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا، اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے، یعنی میں تیرا محتاج رہوں مالک، باقی لوگوں سے مجھے بے پرواہ کر دے اور میرا قرض اتر جائے۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے۔ آخری آیت اس کا میں بتا دوں اور یہ آیت پر ہم اپنی گفتگو مکمل کرتے ہیں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت میں قیامت کے دن سے ڈرایا گیا کہ اس دن سے تمہیں ڈرنا چاہیے کہ جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اس دن ان لوگوں کے ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ بلا وجہ کسی کی نیکیاں کم کی جائیں گی اور نہ کسی کی برائیاں بڑھائی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت سب سے آخری آیت قرآن کی تھی۔ اس آیت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن دنیا میں تشریف فرما رہے، اور ایک قول کے مطابق 9 راتیں اور ایک قول کے مطابق 7 دن یہ قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ وہ قرآن کی آیت ہے۔ کل کی جو آیت ہے وہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہوگی، وہ ضرور سننے کے لیے آپ ضرور تشریف لائیے گا، اور دوسروں کو بھی۔ کل کی جو ہے وہ قرض دیتے وقت جو معاملات ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعد میں لوگ پچھتاتے ہیں، قرآن نے ایک بڑا زبردست اصول دیا، اور قرآن کی سب سے بڑی آیت بھی وہی کل ہم سنیں گے، اور اس کا ترجمہ بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک ہم نے جو کچھ سنایا اس کے سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ رب کریم ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما، اپنی موت کی فکر عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے جو سانسیں ملی ہوئی ہیں، جو لمحات ملے ہوئے ہیں، اس کا ہمیں قدردان بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مولائی کریم تیری رحمت کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اپنی رحمت ہمیں عطا فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہم پر فضل فرما۔ مولائی کریم ہمیں ہر قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما۔ یا رب کریم یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، جس کی جو حاجت ہو رب کریم اس پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔